اردو ادب فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام بہت سے نشستیں، مشاعرے، پروگرام رکھے گئے۔ اردو ادب فاؤنڈیشن نے اپنے اس کام کو بخوبی نبھایا ہے اور آگے اس کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گی، پہلے ہی تاخیر ہو چکی ہے، اس کے لیے معذرت آپ سب سے، لیکن اب شروع کرتے ہیں اس پروگرام کو۔ اور میں دعوت دینا چاہوں گی اورنگزیب کو اور حارث حسان صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنا مکالمہ جو ہے وہ شروع کریں۔ آپ سب کی بھرپور تالیاں پلیز۔ دو دنیائیں یعنی دس فزیکل ورلڈ اینڈ اے ورلڈ آف تھاٹس اینڈ ڈریمز، اور جس شخص کے بارے یہ طے ہو جاتا تھا کہ یہ میڈیم ہے تو پھر اس زمانے کے لوگ یہ انتظار کرنا شروع کر دیتے کہ اب ہمیں اس میڈیم کے تھرو پروفیسیز ملنے والی ہیں، اور اگر یہ میڈیم زیادہ مضبوط ہوگا تو آفاق کی جانب سے اسے صحیفوں سے بھی نواز دیا جائے گا۔ کتاب کی اہمیت اور اس کا تصور ازل سے انسان کے پاس موجود ہے، اور آج کا جدید دور کتنا ہی پیپر لیس انوائرمنٹ کو سپورٹ کیوں نہ کرے، کتاب کی اہمیت اسی طرح مقدم اور مستحکم رہے گی۔ حارث حسان کی طرف جانے سے پہلے اس کتاب اور اس کے کانٹینٹ کے تعلق سے ایک شارٹ ڈسکرپشن ضرور پیش کرنا چاہوں گا۔ کیفیات کے نام سے یہ ان کا پہلا مجموعہ کلام، 112 صفحات پر مشتمل اس کتاب میں ان کی 48 غزلیں اور 5 نظمیں شامل ہیں، جبکہ شروع میں ڈاکٹر افتخار شفیع صاحب کا ایک مضمون اور پس سرورق خواجہ رضی حیدر اور حارث خلیق صاحب کی آرا موجود ہیں، اور یہ مجموعہ کلام الحمد پبلیکیشنز کی جانب سے چھپ کر منصہ شہود پر آیا۔ حارث، میں اس سیشن میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں، اور پہلا اور کمپلسری سوال، بہت شکریہ، پہلا اور کمپلسری سوال یہ ہے کہ کہاں سے اس جرنی کا جو ہے وہ آغاز ہوا، شعر کی طرف کیسے آئے، اس کو انہیرٹ کیا یا کیا سلسلہ تھا، ہم یہ جاننا چاہیں گے۔ میں ابھی یہاں پر کسی سے کہہ رہا تھا کہ میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ میں بچپن سے ہی شاعری کر رہا ہوں، لیکن ایسا ہے نہیں۔ شاعری اصل میں ہمارے ماحول میں ہمیشہ سے تھی۔ میرے والدین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بچپن سے ہی با محاورہ شعر، با موقع شعر کیا بات ہے، پڑھتے تھے ہر بات پر، اور ہم سنتے تھے اور اس کو محسوس کرتے تھے اور اس کو ایبزارب کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ میرے نانا مرحوم، وہ ان کو کتنے ہی شعر یاد تھے، غالب کے شعر میں بچپن سے سن رہا ہوں، میر کے شعر اور شیکسپیئر وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک اویئرنیس تھی کہ یہ کوئی خوبصورت چیز ہے، اس چیز کو انجوائے کیا جاتا ہے، کیا بات ہے، اس کو یہ کوئی اچھی چیز ہے۔ تو اور یہ ایک پریویلیج ہے کہ اگر آپ کو شعر اپریسیٹ کرنے کا شوق پیدا ہو جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو یعنی یوں کہا جائے کہ یہ انہیرٹ جو ہے وہ آپ نے گھر سے ہی کیا، بنیادی اس کا شعور۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی لکھاری کے لیے مطلب اس کی تخلیق کا ڈاکیومنٹ ہونا جو ہے وہ کتنا زیادہ ضروری ہے؟ اگر کتاب کے تعلق سے میں اسپیسیفکلی بات کروں، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یعنی اس کو کتاب کی شکل میں آنا کسی لکھاری کے لیے یا کسی بھی تخلیق کار کے لیے اس کی تخلیق کا ڈاکیومنٹ ہو جانا فائنلی، اس کو کتنا اہم آپ سمجھتے ہیں؟ مطلب وہ چیز ضروری ہے آپ کے نزدیک، یا ہو جائے تو بس خیر ہے؟ میرے خیال سے ضرورت تو کسی چیز کی نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ بھی ایک اوبویسلی ایک موقع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ ایسے بہت سارے گریٹ شاعر تھے جن کی کتابیں آئی نہیں سامنے، ان کے بہت اچھے شعر تھے۔ تو یہ میرا یہ اتفاق اس طرح ہوا کہ میرے پاس کوئی 10-15 سالوں کا مواد کچھ جمع تھا، اس کو پھر ایک ایسا وقت آیا کہ مجھے کچھ تھوڑا وقت میسر ہوا اور میں نے کہا کہ اس کو کمپائل کرتے ہیں، بالکل اس کو فلٹر آؤٹ کرتے ہیں۔ تو یہ بس تھوڑا مجھے موقع مل گیا، ورنہ اس کی کوئی مطلب ضروری تو نہیں ہے، لیکن یہ موقع کی بات ہے۔ اچھا، میرے جیسے علم میں ہے کہ آپ کا بنیادی تعلق جو ہے وہ انگریزی ادب سے ہے، سو ایک ایسا شخص کہ جس کا تعلق جو ہے وہ انگریزی ادب سے رہا ہو اور اس کی تمام تر انفلوئنس ان بڑے ناموں سے رہی ہو، ہومر کو، ڈانٹے کو، فراڈس کو پڑھتے ہوئے مطلب اس کا وقت گزرا ہو، لیکن وہ اپنے اظہار کے لیے جو ہے وہ غزل کا چناؤ کرے، سو ایسا کیوں؟ مطلب اس کا بنیادی اس کی وجہ کیا بنی؟ یہ بھی انٹرسٹنگ ہے۔ مطلب میں بچپن سے، میری جو بڑی بہن ہیں وہ انگریزی میں شعر کہتی ہیں، میں انگریزی پوئٹری، کیا بات، اور وہ انگلش لٹریچر سے ان کا تعلق ہے فارملی۔ میرا تو فارملی کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو ایسے ہی سیکنڈ ہینڈ جس کو کہتے ہیں نا، کہ اپنی بہن کی کتابیں پڑھ کے تھوڑی بہت ان سے سن کر۔ تو انگلش لٹریچر میں جو کہانیاں ہیں اور ناولز ہیں وہ تو میں نے بہت پڑھ رکھی ہیں زیادہ،
بالکل. لیکن جو اردو پوئٹری ہے وہ مجھے آج تک نہ کبھی سمجھ آئی، نہ مجھے کبھی اس سے کوئی لطف آیا. یہی میرا سوال ہے کہ مطلب اس کے باوجود مطلب آپ نے تو اپنے اظہار کے لیے جو ہے وہ غزل کا چنا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو ایک نیچرل چیز ہوتی ہے. بالکل. جو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی جو گھر میں زبان بولی جاتی ہے بالکل وہ سب سے زیادہ کمفرٹیبل اسی میں ہوتا ہے. بالکل. تو میں بھی جب کوئی لکھنے کا دل چاہا تو وہ پھر اردو میں ہی چاہا، اور جو شعر مجھے پسند آتے ہیں اور جس کو میں شاعری کنسیڈر کرتا ہوں وہ اردو شاعری ہی ہے. تو بنیادی طور پر جب آپ بالکل شعر کہنے کا جب آپ کا آغاز تھا تو وہ کون ایسے لوگ تھے جنہوں نے بہت زیادہ انفلوئنس کیا آپ کو، اور ان کو دیکھ کے یا کوئی ایسی باقاعدہ جو شعر کہا کرتے تھے اس وقت، مطلب ان سے کوئی روابط یا کوئی ایسے معاملات رہے؟ ایک تو میرے جیسے بتایا میں نے آپ کو، میرے نانا ابا تھے، وہ انہوں نے مجھے 1988 میں، مجھے ابھی تک یاد ہے، انہوں نے مجھے بانگ درا تحفے میں دی تھی. کیا بات. اور وہ شعر سناتے بھی بہت اچھا تھے اور سمجھاتے بھی تھے، میری بڑی بہن کو بھی اور گھر میں بھی. تو میرے ابو بہت اچھا شعر پڑھتے ہیں. تو ایک تو ان لوگوں سے ظاہر ہے، اور میں کسی شاعر سے نہیں ملا تھا ٹل مطلب کافی بعد میں. اور میرے اسکول میں بھی جب میں کلاس 10th میں تھا تو ہماری ایک پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی ایک کتاب ہوتی تھی اردو کی، اس میں بہت اچھے اچھے اقتباسات ہوتے تھے اور غزلیں اچھی تھیں. تو میں نے جب وہاں غزلیں پڑھیں تو میں بالکل کیا بات ہے، ایک دم حیران رہ گیا کہ کتنی زبردست چیز ہے، اور میں پڑھتا چلا گیا. اور اس طرح سے بالکل بالکل. تو اصل میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ ایک بچہ جو یہ وصف لے کر پیدا ہوا ہے جس کے اندر موزونیت موجود ہے، شعر کہنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی فن پر گرفت حاصل کرنا، اور مجھے لگتا ہے وہ الگ سے ایک بڑا مشقت والا کام ہے. تو استادی شاگردی کا فی زمانہ تو اس طرح کا رہا نہیں معاملہ. تو باقاعدہ اس کی کسی سے تربیت جو ہے وہ حاصل کی شعر کہنے کے تعلق سے، جب آپ نے یہ چیز اڈاپٹ کر لی کہ کہنا ہے یا کہنا شروع کیا، تو تکنیک کے معاملات، فن کے معاملات، کسی کو شعر اسٹارٹ میں جو ہے وہ دکھانا یا کسی استاد کی شاگردی اختیار کرنا، باقاعدہ ایسا بھی کچھ رہا؟ ایسا مجھے تھوڑا موقع ملا تھا. ایک ہمارے بہت سینئر رائٹر اور کرٹک رہے ہیں آصف فروخی صاحب، دی گریٹ آصف فروخی صاحب مرحوم. تو ان سے ہمارے ٹرمز تھے، تو ان سے میں نے یہ ریکویسٹ کی کہ آصف بھائی مجھے کوئی ٹیچر یا کوئی استاد سے متعارف کرائیں. تو انہوں نے مجھے خواجہ رضی حیدر صاحب سے انٹروڈیوس کرایا تھا. کیا بات ہے. تو رضی بھائی جو تھے وہ بہت انہوں نے وقت دیا اور بہت مہربانی کی اور بہت اصلاح کی. تو ان سے ظاہر ہے، اور باقی پھر جو ہمارے دوست ہیں جیسے کاشف غائر جو ہیں ماشاءاللہ، وہ بالکل، تو ان سے بھی انسپریشن حاصل ہوتی رہتی ہے. بالکل. ایک تو بنیادی تعلق آپ کا انگریزی ادب سے رہا ہو، لیکن آپ کی غزل کا جب ہم ٹریٹمنٹ دیکھتے ہیں تو وہ اسی کلاسیکل گلی کی طرف جو ہے وہ ہمیں لے کر جاتا. تو یہ بات جو ہے وہ بہت ہی خوش آئند اور اس طریقے سے. تو آپ مطلب ایکسپریشن کے ویسے ہزار طریقے ہیں، اور نظم کی طرف بھی جو ہے وہ انسان جو ہے وہ جا سکتا ہے، لیکن آپ نے غزل نے یعنی آپ کو زیادہ ہانٹ کیا. تو شعر کہنا اور پھر اس کو قاری تک پہنچانا یہ بھی الگ سے ایک جو ہے وہ ذمہ داری ہے. لیکن ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ مطلب بالکل یہ کوئی پوئٹک ریچول ہے یا کیا ہے، کہیں سوشل فیڈ پہ کہیں دکھتے نہیں، یا مطلب اتنی محافل میں یا اتنی اس میں اتنا علیحدہ رہنا، اور اس طریقے سے اس کی کیا بنیادی وجہ آپ کے نزدیک؟ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. بیسکلی میرا جو تعلق ہے وہ مطلب پروفیشنلی تو میرا تعلق لائک بزنس پلاننگ یا کمیونیکیشن سے ہے. تو شاعری آف کورس یہ دس از ایک الگ میری زندگی کا حصہ ہے، لیکن بس کبھی مشاعروں میں پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا. میرے کچھ دوست ہیں جو بہت زبردست شاعر ہیں ماشاء اللہ، لیکن بس ان سے وہ دوستی کیا تھا کہ، اور ضروری نہیں ہے کہ ہم شاعری کی باتیں کریں ہمیشہ، ہماری الگ اپنی ریلیشن شپ ہے. اور رہی بات مشاعروں میں یا ادبی محفلوں میں، میں آڈینس میں کبھی کبھار ہوتا ہوں جب وقت ملتا ہے. تو بس اتنی ہی حد تک. آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ شاعری جو ہے وہ پیورلی یعنی ودیت کا نام ہے، یا مطلب ایک الہام کی صورت یعنی اترنے والی کسی چیز، یا اس میں شعوری آپ عمل دخل بھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں،
یا شعوری آنچ کے تحت بھی جو ہے وہ اس کو ریفائن کیا جاتا ہے. آپ اس کو کس طریقے سے کنسیو کرتے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دونوں ہیں. اول تو یہ کہ جو اگر کسی کو شاعر کوئی شعر کہتا ہو یا کہنا تو دور کی بات ہے, کوئی شعر سننا پسند کرتا ہو یا شعر فہم ہو, تو اس کو شکر کرنا چاہیے کہ یہ ایک بڑی نعمت ہے, یہ ایک پریویلیج ہے ایک طرح سے. بالکل ایک پریویلیج ہے کہ آپ کو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک اور ایسی چیز دی ہے جس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں. بالکل Right؟ بالکل بالکل. تو وہ ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وہ ہے, اور ظاہر ہے اس کو پھر کلٹیویٹ کرنا آپ کی اپنا ڈیسیجن ہے کہ آپ کرنا چاہتے ہیں کلٹیویٹ یا نہیں. بالکل ایسی عام طور پہ ہم یہ سنتے ہیں کہ مطلب اگر کسی سے مطالعے کا کسی سے ذکر کیا جائے تو اکثر تو ہمیں یہ جواب بھی ملتا ہے کہ اگر ہم نے کسی اپنے بہت زیادہ پسندیدہ شاعر کو زیادہ پڑھنا شروع کر دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انفلوئنشل بیسس پہ مواد ہمیں وہیں سے آنا شروع ہو جائے. تو ایک نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی. تو آپ مطالعے کو کتنا زیادہ جو ہے وہاں ہم سمجھتے ہیں, یا ریاضت کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ شعر صرف تھاٹ سے امپریگنیٹ ہونا اور اس کے بعد باقاعدہ اس کو مصرع کہنے کی طرف جانا, مطلب اس کو کیسے دیکھتے ہیں پھر آپ؟ نہیں بلکہ یہ تو ایک اسکل ہے, یہ ایک ہنر ہے, اور کسی بھی اسکل کی طرح جتنی آپ مشق کریں گے اتنی زیادہ آپ کی جو اسکل ہے وہ نکھرے گی. ہاں تو ظاہر ہے یہ ریاضت اور مشق تو بہت ضروری ہے, اور مطالعہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. بالکل 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 ایسا ہی ہے. اچھا, جیسا کہ ہمارے علم میں ہے کہ آپ کا زیادہ تر وقت جو ہے وہ تعلیم کے نام پر باہر بھی گزرا, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ماحول کے زیر اہتمام مطلب شعر کا ٹریٹمنٹ اور ہمارے خیالات اور ہماری چیزیں بھی جو ہے وہ الگ ہوتی ہیں, یعنی کیفیات پر وہ اثر انداز ہوتا ہے ماحول, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس سے کیا فرق پڑا جب یہاں تھے یا جب آپ کا باہر جانا؟ تھوڑا سا وہ بیک گراؤنڈ بھی ہمیں ضرور. بالکل, مطلب میں زیادہ تر وقت تو نہیں کہوں گا, ایک وقت گزرا تھا ضرور. تو اور وہ وہاں پر اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب میں ایک ایسے اجنبی ماحول میں تھا جہاں پر ظاہر اجنبی لوگ تھے, تو وہاں پر زیادہ آپ کو اپنی روٹس میں جانے کی ضرورت زیادہ طلب محسوس ہوتی ہے زیادہ. تو جب میں یہاں سے گیا تھا تو میں اپنے ساتھ ایک تو دیوان غالب لے گیا تھا اور ایک کلیات اقبال لے گیا تھا. تو میں آئی تھنک میرے پورے لگیج کے اندر سب سے زیادہ وہ امپورٹنٹ چیز وہ دیوان غالب تھی. کیا بات. اور وہاں جا کے بھی مجھے زیادہ ارج محسوس ہوئی وہاں پر. ظاہر ہے آپ دور ہوتے ہیں اپنے وطن سے تو آپ کو فیلنگز آف لونلینس ہوتی ہیں, آپ کو گھر یاد آتا ہے, بہت ساری الگ الگ ایموشنز آتے ہیں. یہ جو صعوبتیں اس نام کے اوپر یا یہ جو آئسولیشن ہے, یہ کہیں نہ کہیں ہماری مطلب تخلیقی عمل کو جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے. مطلب میرے خیال سے یہ جو کیفیات ہیں یہ ضروری بنا دیتی ہیں کہ آپ کچھ کرنا چاہیں, کچھ کریں ان فیلنگس کو مطلب ٹریٹ کرنے کے لیے. ورنہ تو یہ زیادہ سے زیادہ تکلیف دہ ہونے لگتی ہیں. تو تکلیف کو کم کرنے کے لیے بالکل یہ تو کیٹلسٹ کا کام کرتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. صحیح. اچھا عارض, میری کوشش یہ ہوگی کہ اس سیشن کو تھوڑا سا ہم انٹریکٹیو بھی بنائیں اور میری آڈینس بھی آپ کی شاعری کے فلیور سے جو ہے وہ ان تک بھی جو ہے وہ پہنچے. تو میں یہ ضرور چاہوں گا کہ کچھ نہ کچھ بطور ریفرنس جو ہے وہ اپنا کچھ کلام اگر آپ چاہیں تو ساتھ ساتھ گفتگو کے ساتھ وہ سلسلہ بھی جو ہے وہ, تاکہ ہم اس کو کنٹینیو کر سکیں. تو آپ اپنی مرضی کا اگر کچھ سنانا چاہیں. میں اور ایک دو غزلیں سنا دیتا ہوں. بالکل کچھ نہ کچھ ضرور عطا کیجیے. یہ میری کتاب کی پہلی غزل ہے. خاک اڑتی تھی جہاں خاک بچھا لی میں نے. خاک اڑتی تھی جہاں خاک بچھا لی میں نے, اپنی بستی اسی صحرا میں بسا لی میں نے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. خاک اڑتی تھی جہاں خاک بچھا لی میں نے, اپنی بستی اسی صحرا میں بسا لی میں نے. پھر سے ایک بار خزاں کا وہی موسم آیا. واہ. پھر سے ایک بار خزاں کا وہی موسم آیا, پھر سے ایک بار پرندوں کی دعا لی میں نے. واہ 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 واہ, کیا کہنا ہے. پھر سے ایک بار پرندوں کی دعا لی میں نے. پھر سے ایک بار خزاں کا وہی موسم آیا, پھر سے ایک بار پرندوں کی دعا لی میں نے. میرا سایہ میرے ہونے کی گواہی دے گا. میرا سایہ میرے ہونے کی گواہی دے گا, اس اندھیرے پہ اگر روشنی ڈالی میں نے. واہ 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 واہ, کیا کہنے. واہ 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 واہ, بہت عمدہ, بہت عمدہ. کیا کہنے. میرا سایہ میرے ہونے کی گواہی دے گا, اس اندھیرے پہ اگر روشنی ڈالی میں نے.
کیا کہنے کیا کہنے. میرا سایہ میرے ہونے کی گواہی دے گا. واہ واہ واہ. اس اندھیرے پہ اگر روشنی ڈالی میں نے, تیرے آنے سے میرے دل کو یوں امید ملی. ہاں. تیرے آنے سے میرے دل کو یوں امید ملی, پھر سے اے جانے جہاں جان سنبھالی میں نے. واہ 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 واہ. اور باور آیا مجھے رنگوں کا بکھرنا حارث. ہاں. باور آیا مجھے رنگوں کا بکھرنا حارث, ہاں. ایک تصویر انوکھی سی بنا لی میں نے. واہ 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 واہ. کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے. کچھ اور بھی ہم چاہیں گے کہ آپ اگر اس میں سے اس کنٹینیوٹی کو. صورتیں تبدیل ہوتے دیکھتا رہتا ہوں میں. ہاں. صورتیں تبدیل ہوتے دیکھتا رہتا ہوں میں, بارشوں کو جھیل ہوتے دیکھتا رہتا ہوں میں. واہ 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 واہ. یوں گزرتے جا رہے ہیں منزلوں کے راستے, ہاں. خود کو سنگ میل ہوتے دیکھتا رہتا ہوں میں. واہ 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 واہ. کیا اچھا ہے کیا اچھا ہے. یوں گزرتے جا رہے ہیں منزلوں کے راستے, خود کو سنگ میل ہوتے دیکھتا رہتا ہوں میں. تشنگی کے دور میں بھی زندگی سرشار ہے. ہاں. تشنگی کے دور میں بھی زندگی سرشار ہے, القمہ کو نیل ہوتے دیکھتا رہتا ہوں میں. واہ 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 واہ. کیا اچھا ہے کیا اچھا ہے. تشنگی کے دور میں بھی زندگی سرشار ہے, ہاں. القمہ کو نیل ہوتے دیکھتا رہتا ہوں میں. کیا بات ہے. کیا بھید سارا کھل گیا پھر ساکنان ارض کا. بھید سارا کھل گیا پھر ساکنان ارض کا, خلق کی تذلیل ہوتے دیکھتا رہتا ہوں میں. واہ 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 واہ. غیب سے آتے ہیں حارث یہ عناصر, اور پھر ہاں. اپنی ہی تکمیل ہوتے دیکھتا رہتا ہوں میں. واہ 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 واہ. کیا عمدہ اور کیا خوبصورت آپ نے اشعار جو ہے وہ پیش کیے. تو عارف آپ مجھے یہ بتائیے کہ مطلب کیا چیز ہے جو سب سے زیادہ ٹریگر کرتی ہے اور شعر کہنے کی طرف آپ کو لے کر جاتی ہے, یا وہ کون سا ماحول یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو زیادہ سپورٹ کرتی ہیں کہ اس طرف جو ہے وہ, یعنی کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو زیادہ ٹریگر کرتے ہیں اور اس چیز سے مسلسل جوڑے رکھتے ہیں آپ کو. یہ مجھے پتہ ہے کہ کافی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شعر کہنے سے آپ کو الگ کر دیتی ہیں. ہاں. جیسے کہ جیسے وہ شعر ہے نا کہ گو میں رہا رہی نے ستم ہائے روزگار, لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. تو وہ اب جب ظاہر ہے روزمرہ کی زندگی میں تو اکثر شعر کہنا تو یاد نہیں رہتا ہے, لیکن شعر ہمیشہ کوئی نہ کوئی آپ کو یاد رہتے ہیں, اور شعر سننا آپ کو یاد رہتا ہے. بالکل بالکل ایسے. اور پھر جب ظاہر ہے شعر کہنے کے لیے بھی تھوڑا وقت چاہیے ہوتا ہے, وہ کوئی ایک کیفیت چاہیے ہوتی ہے. یقیناً. اس لیے اس کا نام شاید کیفیات ہے, بیکاز وہ اس کے لیے ایک خاص کیفیت چاہیے ہوتی ہے. بالکل ایسی. اور مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ نیا شعر کہنے کے بعد اس کی سرشاری بھی اکساتی ہے. بالکل. بعض اوقات کہ کسی تک جو ہے وہ پہنچایا جائے, تو مطلب اس کو کیسے, مطلب وہ واردات کیسے آپ پر گزرتی ہے کہ جب آپ کہہ لیا تو اس کے بعد کیا ہے, اس کو خود دیکھا جاتا ہے یا اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں, یا کس طریقے سے کرتے ہیں؟ بالکل. یہ تو ہر کسی کے لیے مختلف ہوتا ہے. ظاہر ہے کچھ شعراء ایسے ہوتے ہیں شعر لکھتے ہیں ان کو یاد بھی نہیں رہتا کہ انہوں نے کتنے شعر لکھ دیے. اور میرا یہ ہے کہ میں جب کوئی شعر لکھتا ہوں یا کوئی غزل کہتا ہوں تو کچھ میں چند لوگ ہیں میرے جو خاص لوگ ہیں جن کو میں بھیجتا ہوں, جن کو بھیجتا ہوں, جن کو سناتا ہوں. اچھا, ادبی مشورے پہ آپ جو ہے وہ بلیو کرتے ہیں کہ مطلب یہ چلتا رہنا چاہیے سلسلہ, اور شعر کے تعلق سے گفتگو ہونا, تھاٹ شیئرنگ ہونا؟ عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ شاعر حضرات جو ہیں, مطلب شعراء جو ہیں, وہ تھوڑا سا ایک ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں اور تھاٹ شیئرنگ پسند کرتے ہیں, لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں. لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس کے برعکس جو ہے وہ تھوڑا سا آئسولیشن میں رہتے ہیں. تو یہ تھاٹ شیئرنگ کیسے, مطلب آپ کیسے کرتے ہیں, یا جب اگر اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا تو یہ ڈسکشن وغیرہ چیزیں؟ خیر شاعر یا ادیب یا کوئی کسی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ ہر طرح کے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے ان کے اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں. تو گو کہ میں اتنا زیادہ تقریبات میں نہیں جاتا, لیکن میرے کچھ خاص دوست ہیں, ان سے ان کی صحبت حاصل رہتی ہے, اور ان سے سیکھتے رہتے ہیں, ان سے ڈسکشن بھی رہتے ہیں, ان سے سیکھتے بھی رہتے ہیں. ظاہر ہے. بالکل بالکل بالکل. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ جو ہے مطلب
ایک جو پوئٹک جو سینس ہوتا ہے اور اس کے تعلق سے یعنی سوال میں کرنا چاہوں گا کہ آپ کے نزدیک مطلب کس طرح کی شاعری کو جو ہے وہ آپ خود اپنے لیے مطلب جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، یا مطلب یوں کہا جائے کہ اچھی اور بڑی شاعری میں کس طرح تفریق کرتے ہیں، یا کس طرح کا شعر جو ہے وہ کہنا عام طور پہ پسند کرتے ہیں؟ شعر میں یہ بتا سکتا ہوں کہ مجھے کس طرح کی شاعری پسند ہے، اور وہ بھی کچھ کئی سالوں میں وہ بھی ایک پروسیس سے گزری ہے، ظاہر ہے. تو شروع میں جو میں شعر اگر کہنے کی بات کریں، شروع میں جو میں شعر کہتا تھا وہ ہیویلی انفلوئنسڈ ہوتے تھے ٹریڈیشنل شاعری سے. بالکل. تو مجھے پھر کئی میرے دوستوں نے مشورہ دیا کہ یہ اس میں اپنی شاعری میں تم زیادہ جدت پیدا کرو اور نئے شاعروں کو پڑھو، اور عصر حاضر کے شاعروں کو پڑھو جو کہ بہت زبردست شاعر ہیں ماشاء اللہ یہاں پر بہت سارے. سو جدید شاعری کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کے نزدیک جدید شاعری کیا ہے مطلب، یا اس میں جدت جو ہے وہ کس سطح کی ہونی چاہیے، یا ایک مطلب کلاسیکل انداز میں رہتے ہوئے بھی مطلب اس کو کیسے اس کو مینٹین کرتے ہیں، یا کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ جتنے لوگوں کے الگ الگ مزاج ہیں اتنے ظاہر شعری مزاج بھی ہیں، اتنے شعری رنگ بھی ہیں. تو ہر کسی کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے اور اپنا اپنا رنگ ہوتا ہے. اچھا، آپ کی مغربی ادب سے ایک آپ کا مطلب ایک لگاؤ، اور تراجم کے تعلق سے بھی ہم مزید آگے اس کے اوپر بات بھی کم کریں گے، لیکن جب ہم آپ کی شاعری دیکھتے ہیں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی شعوری آپ کی کوشش کے تحت، یعنی وہ میٹافرز، وہ علامتیں، وہ چیزیں آپ نے وہ ایڈاپٹ نہیں کیا، مطلب اس کی کیا وجہ ہے؟ جیسے میں نے کہا، مجھے جو انگریزی شاعری ہے وہ نہ تو مجھے سمجھ آتی ہے، نہ مجھے وہ رجسٹر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو جتنے بھی استعارے ہیں، جتنے بھی شعری ایلیمنٹس ہیں، وہ سارے کے سارے اردو ادب کے ہی ہیں اور اردو سینسبلٹیز کے ہی ہیں. انگلش پوئٹری سے میں نے نہ میرا اتنا مطالعہ ہے انگلش پوئٹری کا ٹو بی آنیسٹ، اور نہ میں اس سے متاثر ہوں کسی بھی طرح سے. تو اردو ہماری شاعری اتنی رچ اور اتنی شاندار ہے کہ مطلب اس میں ہر طرح کے آپ کو فلیورز ملیں گے، ہر طرح کے رنگ ملیں گے. تو اس میں اتنا کچھ ہے کہ آپ وہاں سے ہی لیتے رہیں اگر، تو وہ بھی کبھی کم نہیں پڑے گا وہ. تو نظم اور غزل کے مابین مطلب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز جو ہے وہ زیادہ آپ کے خیال کو جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے؟ اور غزل جو ہے وہ غزل میں ظاہر ہے وہ جو دو مصرے ہوتے ہیں وہ کہنا مجھے زیادہ آسان لگتا ہے. ٹھیک ہے. میں شاید میری سستی ہے یہ، لیکن نظم بھی میں نے نظم بہت کم لکھی ہے. بالکل. اور میں نے اس میں سے بھی کچھ جو دو چار ہیں وہ بھی ماخوذ ہیں انگلش، بالکل ایک دو پوئمز کے. اچھا، تراجم کے تعلق سے اگر ہم بات کریں تو اس کو رکھتے ہوئے مطلب بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ترجمہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ شاعر بالکل مطلب ایک الگ اس کو، تو اس میں کن چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھا جاتا ہے؟ جیسے دو نظمیں اس کے اندر ایسی موجود ہیں کہ جو آپ کی مجھے یاد ہے میں تقریباً 13-14 سال کا تھا اور میں ایک کانفرنس میں گیا تھا. میری بہن پاکستان کی شیکسپیئر ایسوسی ایشن کی سیکریٹری جنرل تھی، تو وہ ایک کانفرنس کرائی تھی انہوں نے، انٹرنیشنل شیکسپیئر کانفرنس. تو اس میں پوری دنیا سے شیکسپیئرن اسکالرز آئے تھے. تو وہاں پر ایک سیگمنٹ تھا جس میں کچھ یہاں کے اسکالرز نے تراجم پیش کیے تھے. تو وہاں پر ایک ہمارے بہت محترم اور زبردست اسکالر ڈاکٹر افتخار شفیع تھے. اس زمانے میں انہوں نے آئی تھنک اس زمانے میں وہ شاید یا تو اسٹوڈنٹ تھے یا فریشلی گریجویٹ کیا. تو انہوں نے ایک شیکسپیئر کا ایک سونٹ تھا، اس کا ترجمہ کیا تھا. انہوں نے شیکسپیئر کے سونٹ کا ترجمہ کیا تھا اردو میں، اور اس کو اپنے رنگ سے کیا تھا. اور مجھے وہ پورا تو ظاہر یاد نہیں ہے، لیکن اس کے آخر میں انہوں نے سمرقند اور بخارا کا ذکر کیا تھا. کیا بات ہے! جو کہ ظاہر شیکسپیئر نے نہیں کیا ہوگا، لیکن انہوں نے اس کو اپنے، اور مجھے مطلب میں کوئی جیسے میں نے کہا 13-14 سال کا تھا، مجھے وہ اتنا حسین لگا وہ جو ٹچ تھا کہ شیکسپیئر کا سونٹ تو میں نے پڑھا بھی نہیں، لیکن وہ میں نے پڑھا اور وہ کیا شاندار ترجمہ تھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے! یہی میرا بنیادی سوال بھی تھا کہ مطلب ترجمہ کرتے ہوئے جو ہے وہ اس کے اندر مطلب ایسے کہ اس کا ایسنس بھی جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، اور آپ اس کے اندر ایسے امینڈمنٹ بھی جو ہے وہ، کیا بات.
تو اکثر لوگ جو ہے وہ شاعر سے سوال کرتے ہیں کہ اچھا تو آپ کا شاعری جو ہے وہ آپ کا شوق ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ شوق سے ان کی مراد یہ نہیں وہ کوئی پتنگ اڑانے والے شوق سے ریلیٹڈ کوئی اس طرح کی ہوتی ہے. اور تو کیا شاعری جو ہے وہ محض ایک شوق ہے، یا شاعر کا مسئلہ ہے، جو شعر کہنے والا ہے اس کا مسئلہ ہے، یا محض شوق ہے؟ اور اگر مسئلہ ہے تو کیا شاعر کو صاحب مسئلہ ہونا چاہیے؟ آئی تھنک یہ محض شوق تو نہیں ہے، اس سے بڑھ کر ہی ہے، بیکاز یہ ایک آپ کی ضرورت سمجھ لیں آپ. بالکل ایک ضرورت سمجھ لیں آپ کی، اور اس کو ظاہر ہے یہ آپ کی ایک آئیڈینٹی کا حصہ ہوتی ہے، انٹرنلی تو ہوتی ہے، لیکن یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو ایکسٹرنلائز کریں یا اپنے آپ کو شاعر کہیں. ٹھیک ہے، لیکن اوبویسلی یہ تو آپ سمجھ لیں کہ مسئلہ ہی ہے اور یہ مجبوری ہے. تو اس کا مطلب شاعر کو جو ہے وہ صاحب مسئلہ ہونا چاہیے، یعنی کسی کیا نظریہ ضروری ہے شاعری کے لیے، مطلب کوئی نہ کوئی نظریے کا رکھنا، یا بس ٹھیک ہے بندہ مطلب جو ہے وہ بغیر کسی نظریے کے بھی جو ہے وہ؟ ظاہر ہمیں کوئی نہ کوئی نظریہ تو ہونا ہی چاہیے، کیونکہ آپ کا جو مضامین ہے وہ آپ کے نظریے سے ہی آئیں گے. بالکل. ورنہ تو آپ کی شاعری ایک طرح سے اچھا کہتے ہیں کہ راڈرلیس ہی ہوگی. بالکل یقیناً. کہتے ہیں کہ مطلب انسان جو ہے وہ 15 یا 20 بڑے خیالات کے گرد جو ہے وہ گھومتا رہتا ہے، انہی کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے. تو بحیثیت شاعر مطلب کیا یہ بھی سوچا جاتا ہے کہ مطلب کسی نئے خیال کو بھی کس طریقے سے پیش کیا جائے، یا کسی طریقے سے کسی نئی ایسی چیز کو کنسیو کر لیا جائے، یا وہ جو پرانے خیالات ہیں یا پرانی جو چیزیں ہیں صرف ہمارا ٹریٹمنٹ اس کو صرف نیا بناتا ہے؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں بالکل، یا یہ کسی شاعر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ مطلب وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ؟ دیکھیے میرا ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ جو میری شاعری اکثر میں جو شعر کہتا تھا، جو غزلیں تھیں، اور ٹو این ایکسٹینڈ ابھی بھی ہیں، تو وہ میری اپنی ذات کے اندر ہی ہیں، اپنے بارے میں ہی ہیں، اپنے ایکسپیرینسز کے بارے میں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک ٹائم کے بعد یہ بھی ایک ہینڈی کیپ ہو جاتا ہے. اور جیسے وہ پروین شاکر نے ایک ان کی غزل ہے نا، ایک دعائیہ غزل ہے، اس میں ان کا مصرع ہے کہ مجھ کو حصار ذات کے شر سے رہائی دے. تو آئی تھنک وہ بہت ضروری ہے، اور اگر وہ ہو جائے تو کیا بات ہے پھر. تو یعنی مشاہدات کو لکھنا جو ہے وہ زیادہ آسان ہے، جو ہم مشاہدہ کرتے ہیں، یا اپنے تجربات کو جو ہے وہ لکھنا زیادہ آسان ہے؟ یعنی انسان کو اپنی زندگی زیادہ ایک شاعر جو ہے وہ آسانی سے لکھ دیتا ہے، یا وہ چیزیں جو وہ ماحول سے کشید کرتا ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس قسم کے آپ کی شخصیت کے بارے. کچھ لوگ اپنے اندر رہتے ہیں، کچھ لوگ باہر کا مشاہدہ زیادہ کرتے ہیں. ان کو یہ الگ الگ طرح کے پوئٹس ہوتے ہیں. کچھ پھولوں، بہاروں، آسمانوں کے بارے میں لکھتے ہیں، کچھ اپنی کیفیات کے بارے میں لکھتے ہیں. یقیناً بالکل ایسے ہی ہے. اچھا کچھ اشعار آپ کے پاس بہت ہی الگ ذائقے کے ہیں، میں دیکھ رہا تھا، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کا حصول الگ ہی ماحول میں ممکن ہے. مطلب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ماحول کے زیر اثر ہوتی ہیں. جیسے آپ کا ایک شعر ہے کہ اس آتش میں نور کہاں تھا، بس گھر کے چولہے جلتے تھے. اب یہ شعر ہمیں جو ہے وہ ایک آئیڈیا دیتا ہے کہ کس طریقے سے، بلکہ میں یہ بھی چاہوں گا کہ اگر کچھ اشعار جو ہے وہ ساتھ سنائیں، اور یہ جس شعر کا میں نے حوالہ دیا اس کو بھی اگر آپ سنائیں، اور ہماری آڈینس بھی جو ہے وہ اس فلیور کو آپ کے ٹچ کریں. میں ایک ٹرانسلیشن سنانا چاہ رہا تھا آپ کو، وہ جو جی آتا ہو جو آپ اپنی مرضی